بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ہماری گفتگو غدیر کے سلسلے میں ہو رہی تھی اور گزشتہ گفتگو میں ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پروردگار ذات حق جل جلالہ نے 365 دن میں سب سے بڑی جو عید جس کو قرار دیا ہے وہ عید غدیر ہے، اور ہم نے عرض کیا تھا کہ ہم نے اس کو عملی طور پر احیاء کرنا ہے، ہاتھوں میں ہاتھ ملا کر امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کو احیاء کریں اور دنیا تک اس پہ حق کے پیغام کو پہنچائیں۔ تو سب سے پہلا ہم نے عرض کیا تھا کہ غدیر والے دن اپنے آپ کو مزین کریں، اچھا لباس پہنیں۔ اس کے علاوہ ہم نے غدیر والے دن کیا کرنا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ غدیر والے دن ہم کیونکہ گفتگو عملی میدان میں کر رہے ہیں، وہ جو آپ کے ماں برگاہ میں، مساجد میں محافل ہوں گی، غدیر کے جشن ہوں گے، وہ اس کا احیاء کریں، لیکن اس کے علاوہ وہ تو آپ کی چور باؤنڈری فقط حدود کے اندر ہے۔ ہم نے اس کو مقام عمل میں، ہر بازار میں، ہر گھر میں اس کو احیاء کرنا ہے، یہ ہے غدیر۔ معصوم فرماتے ہیں غدیر والے دن دوسرا کام یہ کریں کہ اپنے مومن بھائی کی زیارت کے لیے جائیں، اور فقط نیت یہ ہو کہ آج امیر المومنین سید الاوصیاء سید الموحدین میرے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا دن ہے، کیوں نہ اپنے مومن بھائی کو جا کر اس عظیم نعمت عظمیٰ پر ولایت کی مبارکباد دوں۔ کیا مختصر سا عمل ہے، میرے مولا امام رضا علیہ السلام نے اس کا کیا اجر بتایا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جو شخص مومن اس نیت سے اپنے گھر سے کسی مومن کی زیارت کو غدیر والے دن جائے گا، معصوم فرماتے ہیں من زار مؤمنا فی یوم الغدیر، جو شخص بھی کسی مومن کی زیارت غدیر والے دن اس نیت سے کرے گا، فرمایا جب وہ شخص دنیا سے جائے گا ادخل اللہ قبرہ 70 انوارا، خدا بند متعال اس کی قبر میں 70 انوار نور داخل کرے گا۔ اور فرمایا اس کے بعد یہ عجیب روایت معصوم فرماتے ہیں یزورہ قبر کل یوم 70,000 ملائکہ، فرمایا تا قیامت خدا بند متعال فرشتوں کو حکم دے گا کہ ہر روز 70,000 ملائکہ اس کی قبر کا طواف کریں، وَيُبَشِّرُونَ بِالْجَنَّةِ، اور اس مومن کو جنت کی بشارت دیں۔ کیوں؟ اس نے غدیر والے دن فقط امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کی خاطر ایک مومن بھائی کی زیارت کو گیا تھا۔ تو ہم نے کہاں غدیر کو سمجھا، ہم نے کہاں غدیر کو احیاء کیا۔ اگر ہم مقام عمل پہ اس طرح اچھا لباس پہن کر ایک دوسرے مومن بھائیوں کی زیارات پہ جائیں گے، ملاقات کریں گے، تو اس سے معاشرے میں پتہ چلے گا کہ یہ کون سا دن ہے، اور دنیا کو خود عیاں ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا کہ یہ غدیر کا دن ہے، اور اس دن بہت بڑا اعلان ولایت ہوا تھا۔ اور اس طرح پھر معصوم فرماتے ہیں جب شخص کسی مومن کی زیارت کو جائے اور جانے کے بعد اس کی ایسی گفتگو کرے کہ اس کا دل خوش ہو جائے، اس کے چہرے پہ تبسم آ جائے، پھر میرے مولا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں من تبسم فی وجہ اخی فی یوم الغدیر، جو شخص بھی غدیر والے دن کسی مومن سے ایسی گفتگو کرے اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے، اس کے چہرے پہ تبسم آ جائے، نظر اللہ علیہ یوم القیامہ بالرحمہ، وہ بھرا میدان معاشر کے، جس سے خداوند متعال نے قرآن میں کہا کہ ہر شخص فض کی حالت میں ہوگا، کپ کپی ہوگی، خوف ہوگا، حراست ہوگی، ڈر میں ہوگا، وہ معاشر کا بھرا میدان جہاں ہر نفس کو اپنی پڑی ہوگی اور جس میں کپ کپی ہوگی۔ فرمایا جب ایسا خوف کا عالم ہوگا کیونکہ اس نے غدیر والے دن کسی مومن کو ایسی گفتگو کی تھی کہ اس کے چہرے پر تبسم آیا، پروردگار ذات حق جل جلالہ معاشر کے بھرے میدان میں اس شخص کے اوپر اپنی خاص رحمت کا نزول فرمائیں گے، جس سے اس مومن کو سکون مل جائے گا کہ خوف و وحشت و ہراس سے باہر نکل کر امن و اطمینان میں آ جائے گا۔ لہذا غدیر والے دن اچھا لباس پہنیں، مومنین کی زیارت پہ جائیں اور ایسی گفتگو کریں کہ مومنین کا چہرہ خوش ہو جائے، اور خوشی کے ساتھ جب ملاقات کریں تو جملہ فرمایا الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، شکر اس پروردگار کا جس نے ہمیں علی علیہ السلام اور اس کی ذریت کی ولایت کا عظیم نور ہمارے قلوب میں رکھا، اور ہمیں معاندین منکرین میں سے قرار نہیں دیا، بلکہ ہمیں اس نور ولایت میں داخل کر در حقیقت اپنی ولایت کو قبول کرنے والا شمار کیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔